عزیز طلباء السلام علیکم۔ ناؤن سیریز کے حوالے سے یہ تیسرا پروگرام ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے دو پروگرامز کو بغور سننے کے بعد اپنے کانسیپٹ کے مطابق اس کی پریکٹس کی ہوگی اور یقیناً آپ ان دونوں سیریز سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، علم اور اعتدال نہ ہو تو عقل کوئی دولت نہیں۔ ہمارا موجودہ عہد بے شمار چیلنجز اور اتنے ہی امکانات لے کر آیا ہے۔ ان سے ہمیں عہدہ بر ہونا ہے، دانش و بصیرت، احتیاط اور تحمل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی ہے، یعنی الدین نصیحہ، دین فلاح ہے، دین مثبت طرز عمل ہے، دائمی دشمنی اور نفرت مسلمان کا شعار نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلباء، دی جینڈر آف ناؤنز، اسموں کی تذکیر و تانیث۔ دی ورڈ جینڈر از ڈرائیو فرام دی لیٹن ورڈ جینس which means a kind or sort. It means the word which deals with either the case of male or female is called gender. وہ لفظ جینڈر تذکیر و تانیث لاطینی زبان کے لفظ جنس سے ماخوذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی قسم۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لفظ جو نر یا مادہ کسی بھی قسم کے سلسلے میں برتاؤ کرے اسے اردو میں تذکیر و تانیث اور انگریزی میں جینڈر کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کی ایگزامپلس بوائے لڑکا، گرل لڑکی، لائن شیر، لائنس شیرنی۔ ان مثالوں میں تمام نر جانوروں کے نام بھی ہیں اور ان کے ساتھ مادہ جانوروں اور انسانوں کے نام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا ہے، جس طرح مرد کے ساتھ عورت، شیر کے ساتھ شیرنی وغیرہ، یہ سب اسی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ کائنڈز آف جینڈرز آف ناؤن، اسموں کی تذکیر و تانیث کی اقسام۔ انگریزی اور اردو زبان میں اسموں کی تذکیر و تانیث کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ میسکولائن جینڈرز، مذکر تذکیر و تانیث۔ فیمینائن جینڈر، مؤنث کی تذکیر و تانیث۔ نیوٹر جینڈر، جنس مشترک کی تذکیر و تانیث۔ کامن جینڈر، مشترکہ یا عام کی تذکیر و تانیث۔ اب ہم ہر ایک کو سمجھتے ہیں۔ میسکولن جینڈر، a noun that denotes a male animal or human is called the masculine gender. وہ اسم جو نر، انسان، جانور وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے یا اس کو ظاہر کرے، اس کو اردو میں مذکر کی تذکیر و تانیث اور انگریزی میں میسکولائن جینڈر کہتے ہیں۔ مین آدمی، لڑکا بوائے، کنگ بادشاہ، نر ہارس گھوڑا، بل بیل اس کی مثالیں ہیں۔ فیمینائن جینڈر، مؤنث کی تذکیر و تذکیر۔ عزیز طلباء، a noun that denotes a female animal is called feminine gender. وہ اسم جو مادہ جانور، عورت، شیرنی، مورنی وغیرہ کو ظاہر کرے اس کو اردو میں مؤنث کی تذکیر و تانیث اور انگریزی میں فیمینائن جینڈر کہتے ہیں۔ وومن گرل، کوئین ملکہ، میئر گھوڑی، کاؤ گائے، ہین مرغی اس کی چیدہ مثالیں ہیں۔ نیوٹر جینڈر، جنس مشترک کی تذکیر و تانیث۔ A noun that denotes a thing that is neither male nor female, that is without life, is called neuter gender. یعنی وہ اسم جو کسی چیز کو ظاہر کرے جو نہ تو نر ہو اور نہ ہی مادہ، مگر زندہ کے علاوہ ہو،
اس کو ہم اردو میں جنس کی مشترک تذکیر و تانیث اور انگریزی میں نیوٹر جینڈر کہتے ہیں۔ مثلا بک، پین، روم، چیئر ان کی واضح مثالیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں بے جان ہیں۔ جب تک ان سے کوئی کام خود نہ لیا جائے یہ خود بخود اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی، مگر زندگی اس کے برعکس چیز ہے۔ اس کو جاندار کہا جا سکتا ہے کیونکہ زندگی ہے تو ہم ہیں، اس لیے زندگی اس میں شامل نہیں۔ کامن جینڈر، مشترکہ عام کی تذکیر و تانیث۔ A noun that denotes either a male or a female is called common gender۔ وہ اسم جو کہ نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال کیا جائے اردو میں مشترکہ تذکیر و تانیث اور انگریزی میں کامن جینڈر کہلاتا ہے۔ کچھ ایسے اسم بھی ہوتے ہیں جن کی الگ سے کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی اور ان کو نر اور مادہ یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، ان کی ایگزامپلز ہیں پیرنٹس والدین، چائلڈ بچہ، فرینڈ دوست، سرونٹ ملازم، تھیف چور ایسیٹرا۔ عزیز طلباء، ان مثالوں میں والدین مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچہ نر بھی ہو سکتا ہے اور مادہ بھی، اور دوست لڑکی بھی ہو سکتی ہے اور لڑکا بھی۔ اسی طرح ہم اسم جو نر اور مادہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مشترکہ اسم کہلاتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے حوالے سے ہم اردو گرامر کے متعلق بھی بات کریں گے کہ اردو گرامر میں بھی تذکیر و تانیث انتہائی اہم گردانا جاتا ہے اور طالب علم کو ان کے بارے میں بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ مذکر مؤنث کے حوالے سے جنسی اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں۔ مذکر ایسا اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو جیسے لڑکا مرد وغیرہ، مؤنث ایسا اسم جو مادہ کے معنوں میں بولا جائے جیسے لڑکی عورت وغیرہ۔ تذکیر و تانیث حقیقی، جاندار اسماء کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں کیونکہ قدرتی طور پر ان میں ہر ایک جوڑے موجود ہوتے ہیں جیسے مرد، عورت، گھوڑا، گاڑی۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ عزیز طلباء، چونکہ بے جان اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں، جیسے ناک مؤنث ہے اور کان مذکر۔ عزیز طلباء، بے جان اسماء کی تذکیر و تانیث۔ بے جان اسماء کی تذکیر و تانیث کے چند بنیادی اصول ہیں۔ مثلا بعض اسماء جسامت میں بڑا ہونے کی بنا پر مذکر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام زبانوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں جیسے اردو، فارسی، انگریزی، عربی وغیرہ۔ تمام نمازوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تمام آوازیں مؤنث ہوتی ہیں، بادل کی گرج، کوئل کی کوکو، مکھیوں کی بنبناہٹ، ہوا کی سرسراہٹ۔ عزیز طلباء، تمام بر اعظموں، ملکوں اور شہروں کے نام مذکر ہوتے ہیں۔ ایشیا، یورپ، امریکہ، پاکستان، ایران، افغانستان۔ تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام بھی مذکر ہیں جیسے کوہ ہمالیہ، کوہ سلیمان، کوہ ہندوکش، بحر الکاہل، بحر ہند، دریائے سندھ، دریائے جہلم وغیرہ۔ تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں جیسے چاند، سورج، زہرہ، مشتری وغیرہ۔ تمام دھاتوں کے نام بھی مذکر ہیں جیسے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، مگر چاندی کو ہم مؤنث کہتے ہیں۔ تمام مہینوں اور دنوں کے نام مذکر ہیں جیسے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رمضان، سوار، منگل وغیرہ۔ عزیز طلباء، فارمیشن آف
फेमिनाइन ऑफ नाउन मुज़क्कर इसमों के मुअन्नस तरीन तरीक़ों से बनाए जाते हैं। पहला तरीका बिल्कुल दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करके, जैसे हम ब्रदर के लिए सिस्टर, कुक कॉक हैन, इसी तरह हम बॉय गर्ल और लॉर्ड लेडी, सर मैडम, सन डॉटर। अज़ीज़ तलबा, मुज़क्कर इसमों के आखिर में सेलेबल ESSINE TRIX या आ एसेट्रा का इजाफ़ा करने से भी हम बनाते हैं, जैसे होस्ट होटेस्ट, आखिर पे ESS का इजाफ़ा। इसी तरह लाइन लॉइनेस, जेंट जेंटेस, इसी तरह मैनेजर मैनेजरस, मेयर मेयरस। अज़ीज़ तलबा, नोट दैट कि हम ESS इज़ एडिड आफ्टर ड्रॉपिंग द वावल ऑफ द मैस्कुलाइन एंडिंग, यानी कि हम ESS जो आखिरी वावल है उसको हज़फ करके ESS लगा कर अपना मुअन्नस बना लेते हैं। इसी तरह ये जो लाहका ESS है, इस दी कॉमनेस्ट सुफिक्स यूज टू फॉर्म फेमिनाइन नाउन, ESS मुअन्नस बनाने में बहुत कॉमन है और फ्रॉम द मैस्कुलाइन, एंड इट इज़ द ओनली O इज़ विच वी लो यूज़ इन फॉलोइंग अ न्यू फेमिनाइन नाउन, और हम O का इस्तेमाल कम करते हैं। जैसे हम लफ्ज़ हीरो हीरोइन INE का इस्तेमाल आखिर पे करते हैं, सुल्तान सुल्ताना एंड पे A का इजाफ़ा कर देते हैं। मुज़क्कर इसम के शुरू में या आखिर में एक लफ्ज़ का इजाफ़ा करके, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड के आगे हम मदर लगा देते हैं। इसी तरह लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, मिल्कमैन मिल्क वूमेन, वॉशरमैन वॉशर वूमेन। अज़ीज़ तलबा, सम कॉमन जेंडर्स, ऐसे कॉमन जेंडर्स जिनके जो मीनिंग मुश्तरक जिसके हवाले से हमने बात की थी, जैसे फ्रेंड, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों मायनों में आता है, एनिमी दुश्मन, इसी तरह कज़न बर्ड परिंदा, चाइल्ड बच्चा, शीप भेड़ वगैरह एसेट्रा। अज़ीज़ तलबा, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बगौर सुनकर और समझकर अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करेंगे, क्योंकि इंसानी दानिश का मामला भी यही है कि उसकी तरजीहात उसके साथ जुड़ी ना हो, कवानीन कुदरत का उसे इदराक ना हो, महज अपने ज़ाती तजर्बे और अक्ल आम पर आदमी अगर इन्हिसार करे तो माहौल और तरबियत के ज़रिए असर मनफी हथकंडों की तरफ माइल हो जाए तो आखिरकार उसकी ज़िंदगी बेसमर हो जाती है। अपने आप पर जिसे काबू ना हो, जज्बात से मगलूब होकर जो फ़ैसले सादर करे, सरफराजी उसके नसीब में नहीं होती। जिबिल्लतों की वहशत में दानिश उसका साथ छोड़ देती है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इन बातों को समझेंगे, क्योंकि जो नसीहत नहीं सुनते वो मलामत सुनते हैं, और मनमर्जी करने वाले बेशरम होते हैं, और बेशरम जो मर्ज़ी करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।